السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے، تو کیا کوئی ہے نصیحت کو حاصل کرنے والا؟ تو ہاں، کیوں نہیں اے ہمارے پروردگار، ہم اور آپ ہیں نصیحت کو حاصل کرنے والے۔ اے اللہ، اگر آپ کی توفیق ہمیں ملے گی تو ہم قرآن کو سمجھ کر ضرور پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے۔ تو چلیے اب ہم سورہ بقرہ کا 6واں رکوع دیکھیں گے، اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر دیکھیں گے۔ ان تمام آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کے اوپر کی گئی نعمتوں کو بار بار یاد دلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور اے بنی اسرائیل تم یاد کرو اس وقت کو جبکہ ہم نے سایہ کیا علیکم تمہارے اوپر الغمامہ بادل کا یا ابر کا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر المنّ من کو، وَالسَّلْوَىٰ اور سلوہ کو، اور ہم نے کہا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کلو تم کھاؤ من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے ما رزقناکم جو ہم نے تم کو دی ہے، یہ من اور سلوہ جو ہم نے تم کو دی ہے تم اس میں سے کھاؤ۔ وما ظلمونا اور ان لوگوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن وہ لوگ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کی نعمتیں یاد دلا رہا ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان سب کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم لوگوں کو امت محمدیہ کہا جاتا ہے، اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہارے اوپر سایہ کیا، یہ واقعہ وادی طی میں واقع ہوا تھا۔ تو یہ کس طرح سے تھا کہ بنی اسرائیل تو ان کا اصلی وطن ملک شام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں یہ بنی اسرائیل شام سے ہجرت کر کے مصر میں آ گئے تھے اور یہاں رہ پڑے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم کو فرعون سے نجات دلائی، اور جب فرعون غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل نے سمندر پار کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہیں تھے، تو یہ لوگ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تمہارا اصلی وطن شام ہے، تم لوگ واپس شام جاؤ، اور شام جا کر وہاں پر جس قوم یعنی قوم عمالقہ کا قبضہ ہے تم اس سے جا کر جہاد کرو اور اپنا اصلی وطن شام کو حاصل کر لو۔ اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے جہاد کرنے کے لیے انکار کر دیا، تو ان کے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ 40 برس تک ایک میدان میں وہ پریشان پھرتے رہے، ان کو گھر پہنچنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ یہ لوگ اپنے وطن مصر جانے کے لیے دن بھر سفر کرتے اور رات کو کسی منزل پر اترتے، صبح کو دیکھتے کہ جہاں سے چلے تھے وہی ہیں۔ اسی طرح 40 سال پریشان اس میدان میں پھرتے رہے، اسی لیے اس میدان کو وادی طی کہا جاتا ہے۔ طی کے معنی ہے پریشانی کے، اور یہ وادی ایک کھلا میدان تھا، نہ اس میں کوئی عمارت تھی، نہ ہی کوئی پیڑ تھا جس کے نیچے دھوپ اور سردی اور گرمی سے بچا جا سکتا تھا، اور نہ ہی اس میدان کے اندر کوئی کھانے پینے کا سامان تھا، نہ ہی پہننے کے لیے کپڑے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس میدان کے اندر ان کی قوم کی تمام ضرورت کا انتظام فرما دیا تھا۔ تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اس میدان کے اندر ہمیں بہت تیز دھوپ لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک سفید بادل کا سایہ کر دیا۔ تو اسی آیت کے اندر یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اس وقت کو یاد کرو وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، کہ جب ہم نے تمہارے اوپر ایک ابر کا سایہ کیا اور ایک ابر کو اتارا، اور پھر ان لوگوں نے بھوک کی شکایت کی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا ان کے اوپر من اور سلوہ کو۔
یعنی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں درختوں پر میٹھے پھل لگا دیے تھے، اسی کو من کہا گیا ہے، اور بٹیر ان کے پاس جمع ہو جاتی تھی، وہ ان سے بھاگتی نہیں تھی تو یہ ان کو پکڑ لیتے تھے اور ذبح کر کے کھاتے تھے، اسی کو سلوا کہا گیا ہے۔ تو یہ لوگ دونوں ان چیزوں سے پیٹ بھر لیتے تھے، لیکن ان کو یہ کہا گیا تھا کہ تم کھاؤ، ان کو جمع کر کر کے مت رکھنا، لیکن ان لوگوں نے جو ہے ان چیزوں کو جمع کر کے رکھنا شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ چیزیں جنت سے اتاری تھیں۔ اور پھر کھانا کھانے کے بعد ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک پتھر پر لاٹھی مارنے کا حکم دیا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اس پتھر پر لاٹھی ماری تو اس پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے، جیسا کہ آگے آنے والی آیت کے اندر ذکر کیا جائے گا۔ ان لوگوں نے اندھیرے کا شکوہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایک روشنی کا انتظام فرما دیا، اور میلے کپڑے ہوئے اور پھٹنے لگے اور لباس کی ان کو ضرورت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور اعجاز یہ صورت کر دی کہ ان کے کپڑے نہ میلے ہوتے تھے اور نہ ہی پھٹتے تھے، اور بچوں کے بدن پر جو کپڑے تھے وہ ان کے بدن کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اسی مقدار سے بڑھتے رہتے تھے۔ اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ تمہارے لیے جو ہم نے من اور سلوا نازل کیا ہے تم اس کو کھاؤ، آئندہ کے لیے جمع کر کے نہ رکھنا، مگر ان لوگوں نے لالچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافی کی اور اس کھانے کو جمع کرنا شروع کر دیا، تو ان کا وہ گوشت سڑنا شروع ہو گیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ہے اپنا نقصان کر رہے تھے، ہمارا نقصان نہیں کر رہے تھے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اور جب ہم نے کہا بنی اسرائیل کے لیے کہ تم داخل ہو جاؤ اس شہر کے اندر، فکلو اور تم کھاؤ، منہا اس شہر سے، حیثو شئتم جہاں سے تم چاہو، رغدن فراغت سے کھاؤ، یعنی جتنا دل چاہے تمہارا کھاؤ، وادخلوا الباب سجدن، لیکن اللہ کی ایک شرط تھی کہ جب تم اس شہر کے اندر داخل ہونا سجدن تو سجدہ کرتے ہوئے جانا، وقولوا حطۃ اور یہ کہتے ہوئے جانا حطۃ کہ اے اللہ تو ہمیں بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نغفر لکم خطایاکم کہ ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے، وسنزید المحسنین اور ہم زیادہ بھی کر دیں گے نیکی کرنے والے لوگوں کے لیے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ جب وادی تی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو من اور سلوا دیا تھا اور بنی اسرائیل کا یہ دونوں چیزیں کھاتے کھاتے دل بھر گیا تھا اور انہوں نے اپنے معمولی کھانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمائش کی تھی، تو آگے بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ تم جو ہے ایک شہر کے اندر داخل ہو جاؤ، وہاں جا کر تمہیں تمہارے کھانے کی ساری چیزیں مل جائیں گی، لیکن میری ایک شرط ہے کہ جب تم اس شہر کے اندر داخل ہو تو تم سجدہ کرتے ہوئے جانا، یعنی اپنے سر کو جھکا کر کے نکلنا اور یہ کہنا کہ اے اللہ تو ہم کو بخش دے۔ لیکن بنی اسرائیل نے یہ کیا کہ ان لوگوں نے جو ہے اس کلمے کو بدل دیا اور حطتن کی جگہ انہوں نے حنتتن کہا، یعنی اللہ کی اس بات کا مذاق بنایا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فبدل الذین ظلموا پھر بدل ڈالا ظالموں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو، غیر الذی قیل لہم خلاف اس کے جو ان کے لیے کہہ دی گئی تھی، فانزلنا علی الذین ظلموا پھر اتارا ہم نے ظالموں پر رجزن من السماء آسمان سے عذاب کو، بما کانوا یفسقون بسبب اس کے کہ وہ لوگ فسق کرتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم حطتن کہہ کر کے داخل ہونا، لیکن ان لوگوں نے حطتن کی بجائے حنتتن کہنا شروع کر دیا، اور حنتتن کے معنی ہے گیہوں کے، یعنی ان کا گیہوں کھانے کا من تھا تو مذاق کے طور پر گیہوں کہتے ہوئے اس شہر کے اندر داخل ہوئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا حطتن کہنا، یعنی اے اللہ تو ہم کو بخش دے۔ تو بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ ایک ڈھیٹ قسم کی قوم تھی، اللہ تعالیٰ جو ان سے کہتا تھا وہ ہمیشہ اس کی خلاف ورزی کرتی تھی۔ سب سے زیادہ انعام بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے اور سب سے زیادہ نافرمانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی بنی اسرائیل نے کی، اور سب سے زیادہ عذاب بھی اللہ تعالیٰ کے بنی اسرائیل پر ہی آئے۔ اور آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور اے بنی اسرائیل تم یاد کرو اس وقت کو، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِبْ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کہا کہ اے موسیٰ تم مارو بِعَصَاکَ اپنی لاٹھی کو، الحجر پتھر پر مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا پس پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے، کیونکہ بنی اسرائیل کے جو تھے وہ 12 گروہ تھے،
حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کی نسل چلی تو ہر جگہ ان کے لیے 12 ہی چیزیں ہوتی تھیں۔ تو پانی پھوٹا تو اس سے 12 ہی چشمے پھوٹے۔ سمندر میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تھی تو 12 ہی راستے بنے تھے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات کہی گئی کہ فن فجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، پس بہہ پڑے اس سے 12 چشمے، قد علما کلو اناس مشربہم، اور پہچان لیا ہر قوم نے ان میں سے اپنے گھاٹ کو۔ کلو کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کھاؤ، وشربو اور تم پیو، من رزق اللہ اللہ تعالیٰ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لیکن تم زمین میں فساد کرتے ہوئے مت پھرنا۔ یعنی اللہ کتنی نعمتیں دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم زمین میں فساد کرتے ہوئے مت پھرنا، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی ہر بات کا الٹا کیا۔ جیسا اللہ نے ان کو حکم دیا انہوں نے ویسے ہی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ اور آگے والی آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل تم یاد کرو اس وقت کو۔ بنی اسرائیل سے مراد یہودی لوگ ہیں کہ اے بنی اسرائیل تم یاد کرو اس وقت کو، وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور جب تم لوگوں نے کہا یا موسیٰ کہ اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے، علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر، فادع لنا، پس آپ دعا کر دیجئے ہمارے لیے، ربک، اپنے پروردگار سے، یخرج لنا، کہ وہ نکال دے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، جو کچھ اگاتی ہے زمین، من بقلھا، ترکاری میں سے، وقثائھا، اور ککڑی میں سے، وفومھا، اور گیہوں میں سے، وعدسھا، اور مسور کی دال یا پھر دالوں میں سے، وبصلھا، اور پیاز، یہ سب چیزیں جو زمین اگاتی ہے ان سب کی آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دیجئے۔ تو میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہ سب وادی تی کا واقعہ چل رہا ہے کہ اس وادی تی میدان کے اندر جب ان کو دھوپ کی تپش محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پر سایہ کر دیا، جب ان کو بھوک لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت سے من اور سلوہ نازل کر دیا، اور جب ان کو پیاس لگی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے یہ کہا کہ تم اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو، اس سے 12 چشمے بہہ پڑے، اور پھر جب ان کا یہ من اور سلوہ جنت کے کھانے کھاتے کھاتے ان کا دل بھر گیا تو تب انہوں نے یہ کہا اے موسیٰ علیہ السلام، ہم جو ہے ہرگز ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، بس آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے اپنے رب سے کہ وہ ہمارے لیے زمینی چیزوں کو دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ کہا کہ اچھا چلو تمہاری یہ خواہش ہے اس کو بھی پورا کرتے ہیں، لیکن ہماری یہ ایک شرط ہے کہ آگے ایک شہر ہے، یعنی وادی تی کے قریب جو ہے ایک شہر تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم جو ہے اس کے اندر جا کر کے رہو، اگر اس کے اندر جا کر کے رہو گے تو وہاں پر تم کو تمہاری خواہش کی زمینی چیزیں بھی مل جائیں گی۔ تو جب ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمیں زمینی چیزیں دے دیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی، کیا تم بدل دینا چاہتے ہو ان چیزوں کو، ہوا ادنا، جو کہ ادنا ہیں، بالذی ہوا خیر، اس چیز کے بدلے جو بہتر ہے، یعنی من اور سلوہ یہ جنت کے کھانے ہیں، ان چیزوں سے تم زمین کی ادنا چیزوں کو لینا چاہتے ہو، چلو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بھی دے دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہبطوا مصرا، کہ تم اترو ایک شہر کے اندر، فإن لکم ما سألتم، تم جو تم مانگتے ہو، کہ تم شہر میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور حطۃ کہنا کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور حطۃ کی جگہ حنطۃ کہا، یعنی ان کو گیہوں وغیرہ کھانے تھے تو حنطۃ یہ کہہ کر کے یہ لوگ کیا ہیں شامل ہوئے، اللہ کی بات کا ان لوگوں نے مذاق بنایا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی کو ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ ان سے غصہ ہو گیا۔ اسی بات کو کہا گیا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اور ڈال دی گئی ان کے اوپر، یعنی بنی اسرائیل کے اوپر، یہود کے اوپر ڈال دی گئی ذلت، والمسکنۃ، اور محتاجی، وباؤ بغضب، اور اللہ تعالیٰ کے غصے کو ان لوگوں نے خرید لیا، یعنی اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کر کے بنی اسرائیل نے، یہودی لوگوں نے جو ہے اللہ کے غصے کو خرید لیا ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ ذالک بانہم، اور یہ غصہ اللہ تعالیٰ کا اس لیے ہوا کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ لوگ جو ہے اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے تھے، اور کچھ بنی اسرائیل تو ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ بات بتائی گئی
کہ ان یہودیوں نے جو ہے اپنی قوم کے نبیوں کا قتل کر دیا تھا، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ تو یہاں پر یہی بات کہی گئی ہے کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ خون کرتے تھے اپنے پیغمبروں کا بغیر الحق کی ناحق طریقے سے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے کہ نافرمان تھے، کہ وہ ڈھیٹ لوگ تھے، اللہ کے حکم کو مانتے نہیں تھے، نافرمان تھے۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور حد پر نہیں رہتے تھے، حد سے تجاوز کرنے والے تھے، ہر کام کا الٹا کرنے والے تھے۔ یہ یہودیوں کی صفت بیان کی گئی ہے۔ تو معزز سامعین، آپ سے یہی کہوں گی کہ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، تو ان کے ذریعے سے ہمیں عبرت کو حاصل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر طریقے سے بنی اسرائیل کو پر انعام کرنا چاہتا تھا، لیکن بنی اسرائیل ہی کیا تھی، وہ اتنی ہٹ دھرم تھی کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتی تھی۔ تو یہ سب باتیں آج ہمارے اوپر بھی سابق آتی ہیں، تو اس سے ہمیں یہ نصیحت حاصل کرنی ہے، ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ کے احکام کی پابندی کرنی ہے۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس رکوع کا ترجمہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر ملاقات کروں گی ایک نئے رکوع کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔